یقین یہ جو کچھ فرمایا محمد نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ محفوظ راستہ انہی لوگوں کا رہا ہے جنہوں نے عقل کے میدان میں قدم رکھا ہی نہیں۔ دفع کرو اپنی عقل کو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں بعد آیا، اٹھا لو پاندان اپنا۔ ہم تو قرآن کے قال اللہ و قال رسول سے ادھر ادھر جاتے ہی نہیں، وہ تو محفوظ رہے۔ لیکن جنہوں نے یہ مشکل خدمت سر انجام دینے کا بیڑا اٹھا لیا کہ نہیں نہیں بھائی وقت کا تقاضا ہے، ہمیں آخر یہ جو فلسفہ اور منطق آئی ہے ادھر سے، اب اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر مقابلہ نہیں کریں گے ہمارے کتنے لوگ جو ہے ذہین اور فطین لوگ ادھر کھنچ کر چلے جائیں گے۔ یہ امت کی ایک ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے، عقلی توجیہ کرنی ہوگی۔ اب انہوں نے جو کیا تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ آپ گندے کیچڑ میں چلیں گے تو کچھ چھینٹیں تو آپ پر پڑیں گے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال آپ کے اوپر بھی آ جائے۔ اس حوالے سے وہ محفوظ نہیں رہے، محفوظ وہی رہے بھائی، اس سے ہمیں بحث ہی نہیں۔ ہم تو جو بھی لفظ ہے، نقل ہے، ہم اس کے اوپر قائم، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی تک میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ نئے تنزلات اور قرآن مجید کی ان بنیادی اصطلاحات میں تو بلکہ بعض اوقات تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ امر، کلمہ، نور اور وہی چار الفاظ کی جو میں نے ریلیشن شپ ثابت کی ہے، اس میں واقعہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں اس کا نظر ہی نہیں آئے گا کہیں سے۔ اگر شاہ ولی اللہ کے حال نہیں ہے تو اور کا نظر آ جائے گا؟ وہ تو علوم اسلامیہ کے مجدد ہیں، فکر اسلامی کا مجدد اس دور میں اقبال ہے، لیکن فکر اور علم میں فرق ہے۔ علوم اسلامیہ، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم تصوف، ان پانچوں علوم کا مجدد ہے وہ شخص، بلکہ تاریخ۔ اس لیے کہ یہ جو تشیع نے اور اہل تشیع کے زیر اثر جو ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، اس کے بارے میں عوام کے اندر جو خیالات پھیل گئے تھے، ان کی نفی کرنے میں کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ۔ وہ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین جیسی اتنی ضخیم کتاب لکھ رہا ہے، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء پر اتنی موٹی کتاب لکھ رہا ہے، تاکہ یہ خلافت راشدہ کو ڈیفینڈ کر سکے، اس لیے کہ اہل تشیع کا تو حملہ اسی پر ہوتا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک شاہ صاحب ایک معاملے میں ڈیفیشنٹ رہ گئے، وہ تفصیل شیخین کا تو ثبوت دے رہے ہیں، لیکن جو اصل ہے معاملہ وہ تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ میں فضیلت جو ہے ان چاروں خلفاء اربعہ میں علی ترتیب الخلافہ ہے، تو ابو بکر افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ انہوں نے صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی فضیلت حضرت علی پر ثابت کی، گویا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ابھی چور دل میں ان کے بھی تھا کہ یہ حضرت عثمان کا معاملہ کچھ واقعی کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی بات کی جا سکے، اور اس پر اصل میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ایسے کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے، ان کے خطوط میں بار بار میرے عزیز جان لو کہ ان خلفاء اربعہ میں ترتیب فضیلت، ترتیب خلافت، یہ ان کا اور یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں وقت لگتا ہے، آپ جتنا کچھ انہوں نے کیا اس کو دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اب وہ جس کو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جو اختلافات فقہ کے ہیں، اس کے اصل سبب کیا، فی سبب الاختلاف، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلافات کے اسباب کے بیان میں انصاف کی راہ، یہ 4 درجے میں بنتی ہے گروہ۔ اب یہ جو ہے اس کو نوٹ کیجیے، بہت اونچی کتاب ہے۔ پھر ان کے اس وقت کا فلسفہ، لیکن فلسفے میں ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ یونانی فلسفے کے پریمیسز سے اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ جو اصل جو فلسفے کا میدان تھا اس میں تو یہ نئی جو سائنس آئی ہے، نیا اس کے جو نیو وسٹاز آف نالج ہیو اوپنڈ، اس سے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے قریب لانا۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے کہ ہماری تحریک عملاً ابو الکلام، ابو العلا اور ہماری یہ تنظیم اسلامی، یعنی حزب اللہ، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اسی طریقے سے اس نئے علم کلام میں اقبال، رفیع الدین، اور پھر جو مسائی میری ہے، اگرچہ وہ اس انداز میں نہیں ہے کہ میں چونکہ فلسفے کا استاد نہیں رہا، فلسفے کا طالب علم، میں فلسفیانہ کتاب لکھوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ چیزیں میں نے بنیادی مسائل جو ہے کہ ان کو قریب لا کر جوڑ دیا جائے وہ میں نے کیا ہے۔ آگے اب کچھ لوگ ہمت کریں، اس کو آگے ڈیولپ کریں، اس کو لکھیں، کتابوں کی شکل دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ اصل ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 2 جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت انسان پر ہم نے جو کچھ پڑھا اور حقیقت حیات انسانی، اس کو بھی ذہن میں تازہ کیجیے۔ حیات انسانی کے ضمن میں خاص طور پر جو میں نے فگر بنائی تھی
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مغالطہ آمیز ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں اسے دوبارہ چاہتا ہوں کہ ڈرا کر دوں اور آپ اس کو اس کی تصحیح کر لیں۔ کوئی ہے؟ ہاں، رنگ اس کو جو میں نے کہا تھا، بلکہ اس حقیقت انسان، ابھی ہم حقیقت زندگی لے رہے ہیں، تو یہ عالم امر ہے۔ اس عالم امر میں اس کو میں ڈاٹڈ اس لیے بنا رہا ہوں، یہ میں بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ارواح کی تخلیق ہوئی، یہ وہ روح ہے۔ چونکہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، غیر مذکور ہے یہ معاملہ، جیسے فرشتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا قرآن میں کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، فرشتے قرآن خاموش۔ حدیث مل گئی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، مسلم شریف کی روایت، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن ارواح انسانی کی تخلیق کا سرے سے ذکر ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب یہ اصطلاح جو ہے، یہ تو خود یوں سمجھیے کہ شاہ صاحب کی اصطلاح ہے کہ انہوں نے اس کو تکوین کہہ لیں، انہوں نے وہ لیا ہے ابداع، لیکن ہم نے اس میں، لیکن یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اسے سنا دیا گیا روح کو، میں اس کو اب کیوں لے رہا ہوں؟ اب نیچے سے سمجھیے، یہ ہے عالم خلق اور زمین۔ عالم خلق میں سے الارض، یہاں سے ایک انسانی حیولہ بنا، اس کے ساتھ یہ روح شامل کر دے گی۔ یہ حیات دنیاوی ہے۔ اب یوں سمجھیے، یہ تو ہے تخلیق اولا۔ اب دیکھیے، خلق کے لفظ کو آپ سمجھیے کہ یہ جنرک ٹرم ہے، یہ عام ہے، ابداع، تکوین، ایجاد یہ خاص ہے۔ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہے۔ اس معنی میں خلق عام ہے، ابداع خاص ہے، تو ابداع بھی لازماً خلق ہے، اس لیے میں اس کو تخلیق اول کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر، لیکن یہ ہماری حیات اول ہے، جس کا واقعہ جو ہے اہم عہد الست ہے۔ یہ اماتہ اولا ہے۔ اب یہ ہوا احیاء اولا، احیاء اول یہ مذکر رہے گا۔ یہ ہوا اماتہ ثانیہ۔ اماتہ ثانیہ کے نتیجے میں جو زمین کا تھا، وہ زمین میں واپس، البتہ روح کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ ساتھ جائے گا، جسے ہم جان کہتے ہیں، نفس۔ اس کو ہم موت بھی کہتے ہیں،
عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ عالم برزخ کے اعتبار سے یہ بھی ایک حیات ہی ہے۔ اس کے بعد اسے اسی زمین سے ایک اور جسد دیا جائے گا۔ یہ ہے احیاء ثانی۔ اس کے بارے میں قرآن تو بس یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت طویل ابداً ابدا، آگے کی بحثیں جو ہیں وہ مختلف ہی ہیں، لہذا اس کو آپ ڈاٹس کے ساتھ کر دیجئے۔ یہ صراحت کے ساتھ کچھ معلوم نہیں، اختلافات اس کے اندر جتنے چاہیں کر لیں۔ حیات اخروی، بلکہ یہ چلتی جائے گی، بلکہ یہیں سے شروع ہو گئی، حشر و نشر حیات۔ آگے دو آراء ہیں، بلکہ تین۔ ظاہر کتاب تو یہی بتاتی ہے کہ یہ سب ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ، جنت بھی ابدی، جہنم بھی، انہا لجنت ابدا اور لنار ابدا۔ ایک رائے جو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ وہ ابن تیمیہ کی بھی ہے، نہ صرف ابن عربی کی رحمہم اللہ، وہ یہ ہے کہ جنت ختم ہو جائے گی، جو جنت باقی رہے گی اور دوزخ ختم ہو جائے گی۔ ایک رائے ہے کہ جو پھر فلسفے اور تصوف میں چوٹی پر جا کر یہ دونوں ہی ختم ہو جائے، جو ڈیوائن ایسنس تھا اس میں سے وہ واپس مین سٹریم میں لوٹ جائے۔ تو ابدیت تو ہو گئی، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ کے اندر ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ گویا کہ دوسرے فلسفے سے متعلق ہے، لیکن جہاں تک کا معاملہ جو ہے میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا، اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ جو اس کی نص سری والی آیت ہے وہ تو سورہ غافر کی ہے، یا اس کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ تو آیات حکمت میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر آپ اس کو اپنے ہاں اس اپنے پروگرام کا جو بھی لب لباب ہے اس آیت کو ٹانک کر لے جائیں، ذہن یاد ہو جانی چاہیے۔ آیت نمبر میرا خیال 11-12 ہی ہوگی، دوسرے رکوع میں ہے، دوسرا رکوع ہے بس۔ یہ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ مومن اور سورہ غافر۔ اچھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اس سورت کا جو خاص طور پہ آپ نے کبھی میرے اگر دورہ ترجمہ میں سنا ہو، یہ خاص شان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات جو ہے وہ مسلسل آتی ہے مرکبات اضافیہ کی شکل میں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ باقی یہ کہ عام طور پر الغفور، الرحیم، التواب یہ ایک اسم کی شکل میں۔ بہرحال اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے کا آخر کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ ایک رائے ہے، سوچ لیجئے، لیکن یہ چیز جو ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تو ہمارے سامنے بالکل منکشف ہونی چاہیے۔ اس میں قرآن مجید کی دو آیات کا مزید جو حوالہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب دیکھیے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت کہاں سے شروع ہوئی؟
یہاں سے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس کی ایک ہم مضمون آیت اور نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی آیت نمبر 66. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ احیاء اول سے، یہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہاں سے ہوئی. لیکن یہ کہ اب اگر یہ پورا آپ کے سامنے ہو، هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ربنا امتنا اثنتین، امتنا اثنتین میں لازماً اس اماتہ سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، اسی پر تو موت وارد ہو سکتی ہے. وہ امپلائڈ ہو گیا کہ ایک حیات وہ تھی کہ جو عالم ارواح میں تھی صرف. اب اس کے لیے عالم ارواح ہو یا عالم امر ہو، یہ ہوگی قرآنی اصطلاح، اور عالم مثال یہ ہوگی پھر فلسفے کی اصطلاح، یہ افلاطونی فلسفے کی اصطلاح، یہ قرآن اور سنت کی اصطلاح نہیں. تو فلسفے کو اور سائنس کو اس طور سے ہم قریب لا سکتے ہیں. جی جان جو ساتھ جاتی ہے، خلاصہ جو ہے نا اس مادی ہمارے وجود کا، ساتھ جائے گی نا. اسی پر تو عذاب و ثواب قبر کے اندر جو ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا موت پہ کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم. وہ جو چیز ہماری جائے گی وہ ہمارے اس مادی وجود کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے. موت کے وقت وہ اس کو قبض کرتا ہے فرشتہ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا. یہ تو اگر آپ چیزیں سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کی آیتیں اب آپ کو روشن نظر آئیں گی کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے. اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها. یہ جو اصل میں ایک ایک لفظ جو وہاں آیا ہے اس فلسفے کی، اس پورے حکمت کی، یہ اصل میں تصویر یا یہ، اسی لیے پھر یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے. اب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہ تو اسی میں شامل ہے نا، اسی کا خلاصہ میں نے دیا نا سفید رنگ میں، اسی لیے دیا. وجود حیوانی جو ہے اس کا خلاصہ. اور اصل میں اب میں ایک بات اور بتا دوں، یہ کہاں ہوتے ہیں عالم برزخ میں؟ ہاں، کتاب الفجار کتاب الابرار. اعمال نامہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. ایک قول یہ موجود ہے کہ اس سے مراد ویسے ارواح کہہ دیا ہے، لیکن ارواح کے لفظ کی بجائے وہ جانیں جو ہیں. اس لیے ہمارے اعمال کے اثرات ثبت ہو رہے ہیں ہمارے اپنے وجود کی معنوی حقیقت. جیسے فرمایا گناہ کیا دل پر داغ ہو گیا. اب یہ کہ دل کہیں، روح کہیں، جان کہیں، کوئی شے ہے کہ جو قبض کی گئی ہے، اور یہ یا اب ہے علیین میں اور یا ہے سجین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہ میں نے سورہ مطففین کا جب درس دیا تھا تو یہ میں تفصیل، یہ ساری چیزیں میں اپنے درس کے دوران لا چکا ہوں. وہ تو یہ کہ وہ پھر منتشر ہیں مختلف جگہوں پر ہیں. تو اس 4 روزہ پروگرام کا صرف یہ حاصل ہے کہ وہ یکجا ہو کر ایک مربوط نظام کی حیثیت سے سامنے آ جائے. ورنہ یہ بڑی مشکل آیت ہے کتاب الفجار لفی علیین. کیا مراد؟ کتاب اعمال نامے وہاں رکھے ہوئے، کتاب الابرار لفی علیین، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. اچھا جی، پتہ نہیں ہاٹ میں رہے گی کہ کولڈ میں رہے گی. اگر جہنم کا وہ ہے روح، اب دیکھیے اس میں تفاصیل میں اس سے زیادہ میں اگر آپ نے، میں نے اسی لیے یہ چیز جو ہے اس وقت اس لیے دہرائی ہے کہ سوال جواب میں کھینچ تان میں خامخواہ اور مزید آدمی جاتا ہے. جس حد تک مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے وہ میں نے اتنا بتا دیا. اس سے آگے کی مین میخ کریں گے تو اس میں غلطی کا احتمال ہے، نہ وہ ہمارے پاس علم ہے اس کا. لیکن یہ کہ جس حد تک معلوم ہے اس حد تک وہ یہ بات ہے. اسی لیے میں نے آگے یہ ڈاٹس وغیرہ کا معاملہ بھی کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ منصوص ہیں.
اور قرآن اور سنت کے یہ پہلو نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں اس فکر کے کہ جو فکر اب احیاء اسلام کا علمبردار کھڑا ہوا ہے، تو اس کا اگر یہ فکری پہلو مفلوج ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، بات نہیں بڑھے گی، نہیں جائے گی وہاں تک۔ وہ جو ہم نے پہلا مضمون پڑھا تھا حکمت قرآن کا، جو آپ کے پاس وہ فوٹو سٹیٹ کی شکل میں ہے۔ اچھا، اب وہ اگر حقیقت انسان، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس میں آیت قرآنی جو حکمت اس کی بنیاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیت۔ ثابت ہوا کہ انسان کی کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا۔ وجود حیوانی سے تو وہ غافل نہیں ہوتا، جسم سے تو غافل نہیں ہوتا، بھوک سے غافل نہیں ہوتا، بیماری سے غافل نہیں ہوتا، پیاس سے غافل نہیں ہوتا، ساری ارجس جو ہیں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کس چیز سے غافل ہوتا؟ کوئی اور حقیقت ہے۔ اور اسی کو پھر قرآن مجید جو ہے دو جگہ وہ آ گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تخلیق و تسویہ کا کوئی ایک مرحلہ ہے، اور پھر ایک نفخ روح کا مسئلہ۔ یہ قرآن مجید میں دو آیات دو جگہ پر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ البتہ یہ کہ انسان کی اب تخلیق کے بارے میں اتنی بات تو جو میں نے صرف پڑھ لی تھی، صرف وعدے کی ہے کہ یہ دونوں وجود ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اینڈ کمپلیٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ ان دیم سیلفس۔ حیات وہ وجود حیوانی، اس کی جان سے کوئی تعلق نہیں اس روح کا، وہ بغیر اس روح کے بھی جاندار ہے۔ 120 دن تک بھی وہ نطفہ وہ اور مضغہ اور علقہ جاندار تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ایک خیال مجھے آج ہی آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سو کو تو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے۔ لیٹرل معنی لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ صرف حیوان انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح پھونکی نہ جاتی، دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان، یہ ایک امکان کے درجے میں ہے۔ اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، منطقی ذہن جب ہے کوئی صغرا کبرا آ جائے، اب وہ آگے چلتا ہے، پھر وہ کمپلشن ہوتی ہے لاجک کی کہ وہ آگے آپ کو دھکیلتی ہے۔ نس کے خلاف ہو تو رک جائیے، نس کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، احتمال ہے۔ جب اللہ نے طے کیا ہی ایک بنائے ہم نے اس کے لیے، تو حیوان بھی تو اسی لیے میرا جملہ ہے اس کتاب میں، اس مضمون میں، حقیقت زندگی میں، کہ اگر کچھ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا اپنے اندر کی کوئی بات سے اشارے نہیں کر رہی تو کیا بات ہے؟ آخر اس زمین پر بے شمار جو ہے حیوانات اور چرند و پرند بھی تو بس رہے، وہ بھی اسی طرح کے بس حیوان ہے، سر سب کچھ بھی کیونکہ آج آپ کی روح پھونکی نہ گئی۔ بہرحال یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ اگر وہ بات اس لٹرل سینس میں لی جائے، ہاں نہیں ہے، تو اس لیے میری بات کی نفی کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ اچھا، جو بات میں نے کل اور واضح کی تھی وہ دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ یہ ساری فیکلٹیز جو ہے کہ جو حواس کے ذریعے سے ڈیٹا فراہم ہونا اور پھر اس کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا، جیسے جسم کے ساتھ ہے، وجود حیوانی کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہمارے روحانی وجود کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈوئلزم ہے انسانی شخصیت کی، یہ دوہری جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے لیے نصوص میں نے پیش کر دی، اس سے جو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے۔ مثلا پہلا مسئلہ حل ہوا عہد الست کی، وہ ہم نے سمجھ لیا، اب وہ محمل بات ہم نہیں کہیں گے یہ کس سے لیا گیا، اور عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل عہد لیا گیا۔
یہ عہد دیا گیا ارواح انسانیہ سے، اجساد کی تخلیق سے قبل بات کھل گئی، اور اسلام صاحب نے مانا کہ ہاں صحیح ہے۔ ویسے یہ میں نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد کے ایڈیشن میں انہوں نے اس میں ترمیم کر دی یا نہیں کر دی، گمان غالب یہ کہ نہیں کی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ حقیقت وحی جو ہے در حقیقت وہ بھی اسی سے کھلتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ وحی فرشتے کی کمیونیکیشن ہے روح انسانی کے ساتھ۔ یہ کل پڑھ چکے، دوبارہ تازہ کر رہے ہیں دوسرے عنوان کے تحت ہم۔ فرشتہ بھی عالم امر کی شے، روح انسانی یعنی روح محمدی وہ بھی عالم امر کی شے۔ اور روح جو ہے اس کے میں ایک جو جگر کا شعر ہے میرے دروس میں تو آپ نے سنا ہوگا، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ کبھی کبھی شاعر حضرات جو ہے ان کا شعور، کیونکہ شاعر کہتے ہیں اسے جو صاحب شعور ہو، ان کا قریب چلا جاتا ہے حقیقت کے، چاہے انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ ہم کیا کہہ گئے۔ اب وہ بات جو اقبال کہہ گئے وہ صرف آزادی کی بحث وہ کر رہے تھے اور غلامی کی مذمت کرتے ہوئے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ اس کا یہ مفہوم بھی سامنے آ گیا کہ اس دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو صرف چلتے پھرتے حیوان ہوتے ہیں، وہ روح جو ہے ان کی وہ ان کے دلوں کے اندر گویا کہ قبر کی صورت کے اندر دفن ہو چکی ہو۔ لیکن الفاظ ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ اسی طریقے سے ظفر علی خان کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے حاشیہ خیال میں یہ بات آئی ہو کہ کتنی بڑی اونچی بات میں نے کہہ دی ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے صفات۔ یہ تقسیم کے ایک ایمان جو ہے وہ جس کو میں کسی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، بلائنڈ فیتھ، وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ بلائنڈ فیتھ جو انٹینسٹی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو انٹلیکچوئل فیتھ ہے، ایمان علی وجہ البصیرت، اس کی سورس سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں۔ باقی وہ ایمان جو ہے وہ محض صحبت سے بھی مل سکتا ہے، وہ ایمان جو ہے شریعت پر عمل کرنے سے بھی، وہ پیسیولی بھی مل جائے گا، وہ بغیر انسان کے جو ہے شعور کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لیکن انٹلیکچوئل ایلیمنٹ والا ایمان اس کی کوئی سورس سوائے قرآن کے، تو ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کی صفات۔ اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کو تو اب صاف کر دیجئے۔ قرآن مجید میں سورہ شورا کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، سام وحی کے ضمن میں وہ قرآن کا ذروہ سلام ہے۔ کلام رب کی کیا شکلیں؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ویسے اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ اس وقت ہماری موضوع کا نہیں ہے، لیکن میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں کئی بار۔ یہ نہیں کہا کہ انسان کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے کلام کر سکے، نہیں، انسان جب چاہے ہم سے بات کرے، جب چاہے، لیکن اس کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ لیکن کلام کرتا ہے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ جو اس آیت ہے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اس میں لفظ وحی آیا ہے 2 بار، اور اس کے درمیان میں جو ہے اللہ کا براہ راست کلام ہے من وراء حجاب۔ اس کو اور احادیث میں جو شکلیں آئی ہیں وحی کی، ان کو جمع کیجئے تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل رہنا چاہیے۔ ایک ہے بلا واسطہ کلام، بلا واسطہ ہو سکتا ہے لیکن من ورائے حجاب،
بلا واسطہ وحی. یہ ایک وحی آ گئی اس آیت کی، الا وحین او من ورائے حجاب، دو چیزیں آ گئی. یہ بالواسطہ یا بواسطہ ہے ملک. اس کی بھی دو شکلیں ہیں، وحی اور میں یہاں پہ من برائے لگا رہا ہوں، یہ اضافہ ہے میری طرف سے، نوٹ کیجئے گا. من برائے شکل انسانی. فرشتے کو بھی جب اللہ بھیجتا ہے تو کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، تو اس نے بھی ایک پردہ اوڑھ لیا ہے، ایک حجاب لے لی، یہ بھی حجاب ہے. اللہ نے اونٹ لی ہے ایک درخت کی، ایک اس کے اندر آگ جو جل رہی تھی، فی بقعۃ مبارکۃ من شجرۃ مبارکۃ، وہ ایک جگہ پر، لیکن اس ورائے حجاب سے گفتگو ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہے براہ راست، لیکن وہاں حجاب ہے کسی اور شکل کا، چاہے وہ جمادات کی صورت میں تھا، نباتات کی صورت میں تھا، یا وہ آگ کی شکل میں تھا، وہ حجاب تھا. جبرائیل بھی آتے ہیں تو دو صورتوں میں، وحی اور نمبر دو انسانی شکل میں، جس کی کہ حدیث جبرائیل جو ہے جس کی مشہور ترین مثال ہے. اب اس میں جو میرا ایک یہ ہے میری سوچ، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی. میرے نزدیک یہ ہے وحی جلی، اور اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے سلسلۃ الجرس. یہ ہے وحی خفی. اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے نفس فی الروع. اور اسی میں ہے القاء، الہام، رویا دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے، فرشتے کی معرفت بھی، لیکن تحدیث رویا بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ کشف، لوگ تو بڑے بڑے عالم ہو گئے ہیں. اب تو آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھا سکتے ہیں. نفس پھر روع، یہ سے ہے، سا نفس کے بعد فی ہے. روع دل کو کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، نفاثات فی العقد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. دوسری بات جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن صرف اس وحی کا نام ہے. جی جی، انسان وہ فرشتہ تھا اصل شکل کے، اور حضور کی وہ کیفیت تھی بین النوم والیقظہ، وہ بالکل ایک علیحدہ شکل ہے. بلکہ یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ اس میں باقاعدہ لکھی ہوئی تھی ایک تختی، اقرا بسم، ورنہ آپ یہ کہنا میں نہیں پڑھا ہوا ہوں، بے معنی ہو جاتا ہے. زبان سے تو آپ جاہل سے جاہل آدمی سے پڑھوا لیں، 4 سال کے بچے سے ہم پڑھواتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، معنی میں قاری. ادھر حقیقت وہ ایک تختی کی شکل میں، لیکن یہ کہ وہ ایک بالکل ایکسیپشنل فارم ہے پہلی.
اور حدیث جبرائیل اور اس سے یہ ثابت ہوتا کہ ملک کی شکل میں تھے، اسی لیے پہچان لیا کہ جب وہ دیکھا ہے افق مبین پر، جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، ورنہ کیسے پہچانتے ہیں؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ، میں نے دیکھا اچانک تو وہی فرشتہ کہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ لیکن جب یہ بیان ہوتا ہے کہ حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس میں حرا کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ایک دفعہ افق المبین اور ایک دفعہ عند جنت المأویٰ، وہ 2 ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بالکل اسپیشل ہے، بین النوم والی اقسام، وہ کس خواب کسی حالت میں یہ تجربہ پہلا پیش آیا، اس کو بالکل علیحدہ رکھیے۔ بہرحال یہ ہے میرے مطالعے کا حاصل اب تک کے غور و فکر کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایک خیال میرے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو وحی خفی ہوتی ہے یہ بالمعنی ہوتی ہے، باللفظ نہیں ہوتی، محفوظ نہیں ہوتی اور نہ باللفظ ہوتی ہے، وہ بالمعنی ایک آئیڈیا، ایک انسپریشن، اس کے لیے لفظ انسپریشن زیادہ صحیح ہے۔ وحی جلی کے لیے ریویلیشن کا لفظ ہے، اور اس کے اندر باللفظ ہے اور وہ محفوظ ہے۔ محفوظ تو خیر رسول کی دونوں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے غیر نبی کے، جیسے کہ یہ تحدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتیوں میں محدثین ہوتے ہیں، میرے یہ امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، محدث جس سے تحدیث ہوئی ہے، تحدیث کیا گیا، محدث وہ عالم حدیث ہے۔ دل اندر نفس روح میرے، اب اصل میں دیکھیے دل کس بلا کا نام ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، وہ دل یہ فزیکل ہارٹ نہ سمجھیے آپ، ہم بھی کہتے ہیں میرے جی میں آیا، اب جی کس بلا کا نام ہے؟ اسی معنی میں نفس، اسی معنی میں قلب، اسی معنی میں روح۔ جب ہماری زبان میں تو جو استعمالات ہوتے ہیں یہ الفاظ بڑھ تو قریب قریب کے ہوتے ہیں۔ میرے جی میں یہ بات آئی، بھائی وہ جی کیا ہے، کس جگہ آئی، وہ دماغ میں آئی، دل میں آئی، کہاں آئی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کے استعمالات سے ہم جب سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہ یہ قلب سے مراد ہے، اس لیے کہ یہ میں ابھی جو اگلا ہمارا بحث جو ہے حقیقت و اقسام علم، اس میں یہ بات اور زیادہ کھل جائے گی۔ جی، اور یہ جلی میں یعنی پورا کا پورا قرآن مجید اسی جیسے وہ جرس کی آواز اسی میں، اور یہ ہر وحی پہ سنائی گئی یا کہیں جو ہے وہ نہیں بھی سنی، یعنی نہیں ہمیشہ، یہ مجھے نہیں بات حضور نے اپنے بارے میں بتایا۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کو تو لکھی ہوئی چیز ملی ہے، کتاب جو ہے، اس میں سلطنت الجرس کا کیا سوال؟ یہ اطراف میں بھی یعنی صحابہ کرام نے اور بھی سنتے تھے؟ نہیں، یہ مطلب ہے نہیں، قطعاً نہیں، کسی کو نہیں۔ البتہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو وحی کی شکل ہے یہ مجھ پر سب سے بھاری ہے، شدید، مجھ پر بہت ثقل ہوتا ہے۔ شدید سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اس کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے اس بوجھ کا، لیکن یہ کوئی اور نہیں سنتا تھا۔ تو بتایا کسی صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور میری ران پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا اپنا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ وحی آئی تو میری ران پھٹی جا رہی تھی، اتنا وزن تھا۔ اور یہی پھر مفسرین نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے تحت یہ آپ کو روایات اس قسم کی مل جائیں گی، سورہ مزمل کی اس آیت کے تحت۔ اگرچہ میرے نزدیک وہاں یہ روایات ان کو جوڑنا جو ہے بالکل انمل بے جوڑ بات ہے، وہاں ثقیل سے مراد یہ کہ ذمہ داری بہت بڑی جو آپ پر آنے والی ہے، جو کہ سورہ مدثر میں آ گئی، قم فانذر وربک فکبر، یہ ہے قول ثقیل، انا سنلقی علیک، عن قریب، ورنہ تو پہلی وحی بھی جو آئی ہے اس سے پہلے وہ بھی وحی ہی تھی، تو پھر مستقبل کا مفہوم کیوں ہے؟ بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے۔ ہاں یہ ہوئی ہے نا شب معراج میں حضور کے ساتھ، دنیا میں نہیں، جہاں تک بھی ہمارے پاس ذخیرہ معلومات کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کے جو تجربات کو ایسے ہوں جو آپ نے کسی کو نہ بتائے ہوں تو اور بات ہے، جو ہمارے پاس احادیث نبویہ کے ذریعے سے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس نوع کا کلام حضور سے ہوا ہے
وہ شب معراج میں. نہیں بالکل نہیں، تو میں جواب دے دیا اس کا، کوئی اور نہیں سنتا تھا. اصل میں اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس وقت جب عالم ملکیت سے روح محمدی جب ہم کلام ہوتی تھی ملک سے، تو جسم سے اس کا رشتہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کو اس کیج سے، یہ جو پنجرہ ہے اس سے اٹھ کر اور پھر وہ اس کی تلقی کرنی ہے اس روح محمدی نے، روح الامین سے. تو اس کا کوئی فزیکل بوجھ جو ہے پڑتا تھا حضور کے اپنے وجود کے اوپر، اس کے فینومینن تھا یہ کہ کوئی جہد کی کیفیت ہو جاتی تھی، جس سے کہ پسینہ شدید آتا تھا اور کچھ وزن بھی محسوس ہوتا تھا. اور یہ در حقیقت اس کا ایک فینومینن ہے کہ روح محمدی اس وقت اپنے جسم سے ایک طرح سے کچھ علیحدہ ہو کر، آزاد ہو کر، اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کر رہی ہے. تو اس میں جیسے کہ ٹینائٹس ہمارے ہاں کہلاتا ہے، کسی وقت کان سے بجنے لگتے ہیں کسی خاص کیفیت کے اندر، کسی دباؤ کے اندر، اسی دباؤ کی وجہ سے حضور کو وہ سنسناہٹ سی محسوس ہوتی تھی، سلسلۃ الجرس. یہ لیکن فینومینن جو تھا یہ خالی سبجیکٹو تھا حضور کے لیے، اس میں کسی اور کے اس تجربے کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو ہے اس احساس میں شمولیت نہیں تھی. موسیٰ کا جو کلام ہے اس کی حیثیت جو ہے برائے حجاب کی. بالکل وہ تو ہے ہی ہے، ایک ہی تو تفسیر ہے اس کی، جہاں بھی آپ پڑھیں گے میں ورائے حجاب. اسی لیے انہوں نے کہا تھا ذرا پردہ بھی اٹھا دیں پروردگار رب ارنی انظر الیک. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات بھی ہو رہی ہے. اور مریم سے بتا دیں یہ حواس کی ضروری نہیں ہے، اگر خواب میں آ گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے وہ تو ملائکہ کی بات ہے، وہ بشکل انسان بھی ہو سکتے ہیں. فتمثل لها بشر سویا، جب ایک جگہ تو صراحت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لیکن جس چیز کی صراحت نہ ہو بس وہاں پر میں تو ان چیزوں، ان گوشوں کو لانا چاہتا ہوں آپ کے علم کے دائرے میں کہ جن کی صراحت ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے کیونکہ وہ مسائل سامنے تھے نہیں تو ان الفاظ پر توجہ نہیں ہوئی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ان پر سے سرسری طور پر گزر جایا گیا. بہرحال حدیث میں جو آتا ہے وہ تین ہے کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی میں گھنٹیوں کسی آواز سنتا ہوں، اور کبھی یہ ہے کہ میرے دل میں ایک خیال بس القا ہو جاتا ہے، نفس نو. وہاں وہ تین بیان ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے جو خفی کی جو شکلیں ہیں رؤیا صالحہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جمع کریں گے ان تمام کو تو پھر یہ شکل ہے. چونکہ اس آیت میں دو وحیاں ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، وہ دو وہاں آ گئے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اس تیسری شکل میں سے ایک کو بیان کر دیا. دوسری جو ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہی کہا ہے، تو وہ اگر انسان آتا ہے یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں تو اس کو وحی نہیں کہیں گے. لیکن وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کی ڈیفینیشن ہے اعلام بالسرعۃ والاخفاء. یہ وحی ہے. کسی کو کوئی بات بتا دینا جلدی سے، اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر وہی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں بتایا گیا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ وائرلیس کا جو آلہ اس کے پاس ہوگا تو وہی اس کو ایکسیپٹ کرے گا. ابھی ہم جو وحی کی بات کر رہے ہیں وہ انسانوں والی وحی ہے. باقی آسمانوں کو وحی، اور اس کو فرشتوں کو وحی، اور موسیٰ کو وحی، موسیٰ کی وحی تو اس میں آ جائے گی نا، انسانوں میں آ گیا. اور یہ کہ مکھیوں کو اور کتوں کو اور بلی سب کو وحی ہے. یعنی اصل میں جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر
ذی جان کے اندر ذی حیات میں رکھی، جبریل وہ بھی وہی ہے، وہ انگرینڈ وہی ہے اللہ کا کہ وہ ہدایت اس کے اندر انگرینڈ ہے، اس کے جینز کے اندر موجود ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اس لیے کہ یہ اب بس جی جن صاحب کون سی وہی؟ نہیں، یہ تو جب وہی آ گئی تو اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہم لوگ۔ یہ تو وہی کے بعد کا حضور کا طرز عمل ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل، جب آپ یاد کرتے تھے تاکہ جلدی سے اور آئے، جیسے کہ کوئی شخص اپنا سبق یاد کر رہا ہے تاکہ جلدی سے پھر مجھے یعنی اگلی وحی کے لیے، جس کے لیے کہ پھر وہ سورہ مریم میں ہے کہ حضور نے شکوہ کیا، تو جس کے جواب میں پھر حضرت جبرائیل کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے کہ ہم لا نتنزل الا بامر ربک ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ یہ وقفہ جو پڑھتا ہے تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے بھولنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہے۔ اور اسی کو آگے چل کے کہا ہے سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جلدی نہ کیجیے اس قرآن کی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل کی جائے، وہ جیسے تدریج سے ہے ہماری حکمت میں اسی حساب سے آئے گی، آپ جلدی نہ کیجیے۔ اس سے اگلی صورت میں خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء میں، تو یہ مضمون جو ہے بڑی ایک حکیمانہ تدریج کے ساتھ ان تین صورتوں میں ایک آخری منزل تک پہنچ گیا۔ اچھا جی، اب اس کو مٹا دیجیے جی۔ شوق، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ جو فزیکل ایلیمنٹ آپ نے بتایا ہوتا تھا، جس میں پریشر میں تو عرض کر چکا ہوں، اب اس کو میں کیا کروں، کچھ پر تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی یہ ہوتا تھا یہ کوئی فزیکل ایلیمنٹ ہے جس کے یہ اثرات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت یہ جو روح اور جسم حیوانی یا جسم بشری جو ہے، حیوانی کا لفظ حضور کے لیے تو استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہے، یہ جو جسد بشری ہے اور اس کے ساتھ روح محمدی، اس میں کوئی ایک اختلال پیدا ہوتا تھا، جو بھی نارمل کنڈیشنز ہے کہ روح اس میں سے نکل کر اس سے اوپر اٹھ کر اور وہ ترقی کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ اثرات فزیکل جسم پر پڑتے تھے، اس کے رد عمل میں کہہ لیجیے۔ یہ تو آپ کا یہ آپ کی رائے ہے جی۔ یہ تو فرشتہ جو ہے وہ جسد میں بہت لطیف ہے۔ نہیں، فرشتہ داخل ہو سکتا ہے اندر، لیکن یہ کہ اصل میں جو اس معاملے کے اندر جو میں نے خاص طور پہ اس وقت تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، اس وحی کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی ہے، جو ہمارے اس ملک میں ایک بہت بڑی سیاسی تحریک بن گئی تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ان کی کتاب اسلام تھی، اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہ بات کہہ دی تھی جس کے پر میں نے وضاحت کی کہ یہ صرف انہوں نے نہیں کہی ہے، سر سید احمد خان نے ان سے زیادہ 100 گنا زیادہ عریاں الفاظ میں کہی ہے۔ اور ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا، اس میں بھی انہوں نے یہ ابن سینا، فارابی، کندی تینوں کے حوالے دے کر ثابت کیا، تمام فلاسفہ کا یہی قول رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو ہم نے جو تنزلات کا معاملہ دیکھا ہے، فلسفیوں کے تنزلات میں فرشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو احدیت، واحدیت، احدیت، وحدت، واحدیت، روح، مثال، اور پھر مادہ اور انسان۔ تو اصل میں یہ چیزیں ہیں صوفیہ کا، یہ اصل میں صوفی فلسفی یہ دونوں ایک ساتھ ملے جلے ہیں۔ وہ خالص جو ہے انہوں نے وہ 10 عقلیں اور 10 جو ہے وہ 9 افلاک، اس میں بھی کچھ تذکرہ نہیں، اس میں تو کوئی روح کا بھی نہیں کسی کا۔ تو یہ جو فلسفے پر مبنی تصوف تھا اس وقت کا، ان چیزوں سے جیسے متکلمین کو فلسفے سے گریپل کرنا پڑا ہے، تو صوفیاء کو بھی تو فلسفے سے گریپلنگ کرنی پڑی، تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی جوڑ ملانے پڑے۔ تو فلسفہ جو ہے ایک ہستی کو تو مانتا ہے کہ کوئی تو ہے بھائی، اب اسے آپ ایبسولوٹ بینگ کہیں، عقل اول کہیں، سبب اول کہیں، انموڈ موور کہیں، کچھ تو کہنا پڑے، علت العلل کہیں، جو کہے کچھ تو ہے، ایک تو ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ کسی انسین کو مارنے کو تیار نہیں انسان، پھر باقی سین ہونا چاہیے، پھر باقی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آئے پھر وہ شے ہے جس کو ہم مانیں گے۔ ہاں، ایک انسین میں ایک ہستی کو ماننے کو تیار، بس یہ ہے وہ کمزوری جس کی وجہ سے جن کا بھی انکار،
فرشتے کا بھی انکار. دے آر انسین انویزیبل, یو کان سی دیم. اس وجہ سے انکار ہوا. اسی لیے انہیں بھی وحی کی توجیہ کرنی پڑی کہ یہ وہی عقل کل جو ہے یا عقل عاشر ہوگی شاید ان کے کہنے کے مطابق. عقل نبی اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے, لے آتی ہے. اللہ نہ خیر, فرشتہ بیچ میں کہیں نہیں ہے. اسی طریقے سے سر سید نے کہا, وہ شعر تو آج آپ پڑھ چکے ہیں, ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم جبریل امی قرآن و پیغام نبی خام. یہ تم لوگوں کا منہ ڈکوسلا ہے تو جبرائیل قرآن لے کر آیا, ہم نہیں ماننے کو تیار. قرآن مانتے ہیں ہم, لیکن ہمارے معشوق کا کلام ہے. اور یہ ذو معنیین ہے, معشوق اللہ بھی ہو سکتا ہے, سارا اللہ کا کلام ہے, اور محمد بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, معشوق اور محبوب, تو یہ ان کا کلام ہے. یہ تو ذو معنیین ہے کہ اعتراض کریں گے تو ادھر چلے جائیں گے. ویسے اگر کوئی شخص یہی سمجھے تو اچھا, چلو یہی سمجھ کر نکل جائے, تو اگر نہ وہ زیادہ کراس کوشچننگ کرے. یہ مسئلہ ہے اصل میں جس پر کہ طوفان اٹھا ہے. اور اس لیے فرشتے کو صاحب تشخص وجود ماننا لازم ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے یہ بحث میری پوری آتی ہے اس میں سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے اندر. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے بھی اور پھر انسانوں میں سے بھی. یہ جو لنکس ہیں دو وحی کی, اسی میں ٹھوکر کھائی ہے سر سید نے بھی, اسی میں ٹھوکر کھائی ہے پرانے جو معتزلہ ہیں انہوں نے بھی, اور پرانے جو ہمارے یہ فلسفی تھے, اور اسی میں ٹھوکر کھائی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان نے. ڈاکٹر فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے, یہ کہنا بھی 100% درست ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن اتنا ہی درست یہ بھی ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے. اس لیے کہ یہ ایک فوارہ ہے علم کا یا ہدایت کا جو قلب محمدی سے پھوٹا ہے, ایک فوارے کے لائک اے فاؤنٹین. اصل بات کیا ہے, نفی ہو رہی ہے جبرائیل کی, فرشتے کی. ایکسٹرنل کوئی ایجنٹ نہیں ہے اس کا لانے والا. دل ہم بھی مانتے ہیں, نظر بہ روح الامین علی قلبک کا, تو قلب تک براہ راست جو ہے فرشتے کی رسائی ہو سکتی ہے. وہ چونکہ عالم امر کی شے ہے, اور روح محمدی جو جس کا مسکن جو ہے وہ قلب محمدی ہے, وہاں تک اس کی براہ راست رسائی اس نے وہاں پہنچایا. اس میں ان کانوں کا آنکھوں کا کوئی سوال نہیں. ان کانوں کا آنکھوں کا جو معاملہ آ گیا, وہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آیا, وہ وہی جو ہے وہ قرآن میں شامل نہیں. اس کا اہم ترین حصہ جو ہے, اہم ترین صورت اس کی جو ہے وہ وہی ہے, وہ جو حدیث جبرائیل ہے. اتنی اہم کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے, آئے تھے, یعلمکم دینکم اذ لم تسألوا, جب تم نے نہیں پوچھا تو اللہ نے جو ہے تمہاری ضرورت پوری کی ہے. اور جس کو ام السنہ کہا گیا قرآن میں نہیں, وہ وہی جو ہے بشکل انسان آیا, تو نبی کے بھی حواس ظاہری نے اس کی تلقی کی ہے. یہ وہی نہیں ہے, وہی ہوگی جس کو نبی کی روح نے جس کو ریسیو کیا. ریسیپینٹ روح محمدی ہے, وہ وہی ہے. چلیں جی, اب آئیے جو اقسام علم کے حوالے سے لگاؤ بھائی اس کو ذرا. نہیں اب نہیں, اب سوال بعد میں, وقت ختم ہو جائے گا بالکل. آپ کو ایک سیشن اور رکھیں گے سوال جواب کا, اس میں آپ سب لوگ جمع کرتے جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے فضل مجھ پر ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم کی دو قسموں کو ڈسکریٹلی پوری وضاحت کے ساتھ اللہ نے مجھ پر منکشف کیا ہے. چیزیں موجود ہیں سابقہ بھی, لیکن پیس بائی پیس, بٹ بائی بٹ, مختلف جگہوں پر. لیکن یہ بات تو جو ہے شاید آج تک کسی نے نہ کہی ہو, کیونکہ میرا وہ جو ایک تجزیہ تھا کہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع در حقیقت ایک اعتبار سے, بلکہ 2 رکوع, تیسرا اور چوتھا, یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے. اور مکی قرآن میں جو دعوت آئی ہے اللہ کے نبی کی, اس کا خلاصہ تیسرے رکوع کی آیت میں ہے. دعوت عبادت, دعوت ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالجنہ, ایمان بالنار, بعث بعد الموت, یہ ساری باتیں بڑی گاڑھی شکل میں تیسرے رکوع میں. اور جو فلسفہ دین ہے, فلسفہ ہے, اس کا خلاصہ جو ہے وہ وہاں آ گیا. خیر و شر کی کشمکش کیا ہے, یہ ابلیس اور آدم کا یہ جھگڑا کیا تھا, جس کا سارا یہ مظہر ہے اصل میں تو اسی کی عداوت و دشمنی ہے جو پھیلی ہوئی ہے. آدم کا مقام کیا تھا, آدم کو خلافت عطا کی گئی, آدم کو اسماء کا علم دیا گیا,
تو علم کی بھی دو قسمیں، اگرچہ مقولہ تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، غالباً ابن خلدون کا یہ قول ہے کہ العلم و علمان، علم دو طرح کے علم ہیں، علم الابدان و علم الادیان کہا ہے انہوں نے۔ اس کے پہلے حصے کو میں نے جو کہ قبول کیا ہے، لیکن اس کی تشریح وہ نہیں ہے جو وہاں ہو رہی ہے۔ علم الابدان تو یوں سمجھئے کہ فزیکل سائنسز کا علم ہے، فزیکل باڈیز کا علم، بدن اسی کو کہتے ہیں، فزیکل ایگزسٹنس جس کی ہے۔ اور ایک علم الادیان ہے، دین بحث کرتا ہے، پھر جو ہدایت ہے، پھر اس میں فلسفہ بھی آ جائے گا، ایمانیات بھی آ جائے گی، میٹا فزکس بھی آ جائیں گے، پھر ہدایت جو ہے نظام بھی آ جائیں گے، تدبیر المنزل بھی آ جائے گی جو شاہ ولی اللہ کی اصطلاح ہے، وہ سارے معاملات پھر بڑھتے جائیں گے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ سورسز کہ چوتھے رکوع میں ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے انتہائی جامع اور انتہائی میننگ فل الفاظ میں، کہ ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم ہدایت ہے۔ وہ آخر میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے وہ ہے علم آدم الاسماء كلها۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، کس کے نام دے دیے گئے، لیکن اسماء کلہا سے مراد جن لوگوں نے لی ہے، میں ان جن کی رائے سے متفق ہوں، یہی ہے کہ تمام اشیاء کا علم ہے یہ، all physical knowledge، علم الابدان۔ اس لیے کہ انسان کا علم جو ہے اشیاء کا، وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے۔ جیسے ہر سائنس کی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی ٹرمز بھی ہے، وہ بھی نام ہے، عنوان ہے۔ اسی طریقے سے اشیاء کو ان کے خواص کا، ان کی تاثیرات کا علم جو ہے ان کے ناموں کے حوالے سے وہ اپنے ذہن میں لیتا ہے۔ تو علم الاسماء جو ہے در حقیقت یہ وہ فیکلٹی ہے، یا جس کو یوں سمجھیے پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم میں بات رکھ دی گئی، جیسے کہ آم کا پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ اس کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اس کی ایکسفولیشن۔ لیکن یہ کہ ایک وہ ہے کہ جو اوپر سے پھر نازل ہوتی رہی وحی، ہدایت، تو ایک علم ہے۔ اب اس کی جو تیسری کیا چیز لکھی ہے میں نے اس میں، علم انسانی برابر ہے علم حیوانی جمع علم روحانی۔ آدمی زیادہ طرفہ، یہ گویا کہ ہماری جو حقیقت انسان کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے، اب وہ جو انسان کا حیوانی وجود ہے اس کا علم، وہ جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک جو انسان کا روحانی وجود ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے، یہ دو علم ہو گئے، یعنی وہ اس تقسیم کے حوالے سے۔ اور اس میں شاہ صاحب کا یہ جو ہے ابقاء اول ابقات کا یہ کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے اس کا، لیکن میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں، تو آپ کیا پڑھیں گے، الا یہ کہ پہلے فلسفہ منطق ساری جو ہے قدیم وہ پڑھیں تو تب پڑھیں اس کو، اس لیے کہ وہ قدیم فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر فلسفہ دین اور خاص طور پر جو ایمانیات ہیں ان کو مرتب اور مدون کرنے کی یوں سمجھیے کہ آخری کوشش ہے ابقات میں جو ہوئی۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے وہ چھوٹے چھوٹے رسالے لمعات سطعات ہمعات، ان کی تسہیل کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ اتنی مشکل ہے کہ دانتوں پسینہ آتا۔ مشکل وہی ہے کہ آپ کو اس کی ٹرمینالوجی معلوم ہو۔ اب اقبال کے جو ہے یہ اصل میں لیکچر میں بھی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اب فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے، اب آدمی چکرا جاتا ہے، آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل آرگومنٹس آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کیا بنا ہے یہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ اور آنٹولوجیکل آرگومنٹ، اور یہ تو بہرحال جس نے فلسفہ پڑھا اسی کو پتا۔ تو اس حوالے سے لیکن اس میں جو بہترین انہوں نے جو ابقاء اول ہے ایک صفحے کا ہے، لیکن میں اس کی اتنی قدر و قیمت سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب۔ یہ میں نے صرف ابھی کوٹیشن آپ کو دے دی ہے، ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ بعد میں سامنے آئے گی۔ اب یہ اوپر والا حصہ لے آؤ۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے
اب اس علم کی اقسام کو اوپر لکھ لیجئے آپ اپنے ہاں. اور یہ شاہ صاحب کے تقسیم کے حوالے سے میں نے یہ عنوان اس کا معین کیا، اس لیے کہ یہ تو 3 کہہ رہے ہیں، جبکہ میں عنوان قائم کر رہا ہوں علم و علمان، علم 2 ہیں، ایک حیوان انسانی کا علم، ایک روح انسانی کا علم. وہ 2 ہی وجود تو 2 ہی ہیں، 3 تو نہیں ہے. اس حوالے سے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ ایک علم ہے کہ جو ہمارا وجود حیوانی علم بالقلب، اور قلب کی مکین ہے روح، اس کا اصطلاحی نام ہے وحی. اب یہاں چونکہ میں نے اکثر مفسرین سے ایک معاملے میں اختلاف کیا ہے، بڑی ہمت اور جرأت، لیکن اگرچہ معذرت کے ساتھ، آیات حکمت جو ہیں ان میں سے میرے نزدیک بڑی عظیم آیت میں سے وہ بھی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہاں فؤاد کا ترجمہ سب نے دل کیا، میں اسے دماغ یا عقل سے اس کا ترجمہ کروں. اس لیے کہ یہ اس کے لیے ایک اور عنوان لکھ لیجئے، یہ علم بالحواس علم بالعقل یہ اکتسابی علم ہے. اکتساب آپ کرتے ہیں، آپ حاصل کرتے ہیں، جتنی محنت کریں گے حاصل کر لیں گے. اس میں آپ کی انٹینشن اور ایفرٹ کو دخل ہے. وہ علم وہبی ہے، آپ لاکھ سر پٹک لیں آپ کو نہیں ملے گا اگر اللہ نہ دے. اس علم میں آپ ایک پیسو ریسیپینٹ ہیں، یو آر ناٹ این ایکٹیو ریسیپینٹ ایون. ما کنت ترجو ان یلقا الیک الوحی، کیا ہے عاطف آیت؟ ما کنت ترجو الا ان یلقا الیک الکتاب. اے نبی آپ تو امیدوار تھے ہی نہیں، نہ کہیں مراقبے کرتے تھے جا کے اس کام کے لیے کہ وہی مجھ پر آئے، کتاب نازل ہو جائے. کوئی اکتساب کو کوئی دخل، وہ وہبی علم ہے خالص. نبوت ملکہ وہبی ہے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اکتسابی نہیں ہے. اب تو خیر ویسے ہے کہنا نہیں چاہیے اکتسابی نہیں تھا، اب تو ویسے ہی خلاص ہو گیا، بالکل اس کا سلسلہ بند ہو گیا. ان السمع والبصر یہ حواس، والفؤاد اس حواس سے حاصل شدہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی فیکلٹی جو انسان میں، وہ فؤاد ہے. فؤاد کے لفظ کے جتنے استعمالات میں نے دیکھے ہیں، میں حیران ہوں کہ کیوں اس پر اتنی ذہول ہوا ہے لوگوں کو. اصل میں مکھی پر مکھی مارنا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے رواج رہا ہے. فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہو. پرانی کتابوں میں آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا پھر فے کا نشان لگا ہوا، فے فائدہ ہوتا، یعنی اس بات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک اس میں سے ہمیں یہ حقیقت بھی مل رہی، فائدہ، اس کا فائدہ یہ ہے. لحم الفعید کہتے ہیں وہ گوشت جس کو خوب بھون کر جو ہے اس کا پانی وانی نکل گیا اور اس کو آپ نے روسٹ کیا، وہ فعید ہے، جلا ہوا. حیرت ہوتی ہے کہ اس کے دل کیوں کہ اس لیے کہ دل میں جلن بھی ہوتی ہے، آدمی کا صدمہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے لے گئے اس کو. لیکن یہ کہ واقعی یہ کہ دل کے لیے تو لفظ قلب یا کوئی اور اس طرح کا اس کے آس پاس میں کوئی قلب کے لیے قلب کے لفظ کی مناسبت ہے. بدلتا رہنا ہر وقت بدلتا ہے، اس کی کیفیت ایک رہتی نہیں. کبھی رنج، کبھی راحت، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پھیل رہا، کبھی سکڑ رہا، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. تو قلب اصل میں یہ اس کے لیے میرے نزدیک یہ آیت ہے اکتسابی علم کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایکل سائنسز سے پرہیز کرو، توہمات سے پرہیز کرو. یہ ساری چیزیں کہ جو تمہارے پاس اللہ نے جو تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، البتہ وہ دوسرا علم اور ہے.
وہ ہے جو علم جو وہاں پر آ رہا ہے، وہ علم ہے وحی کا۔ اس علم کے اب دو حصے ہیں۔ فزیکل سائنسز جو ہے ان میں آپ کو معلوم ہے سینس ڈیٹا پروسیس کیا، انفر کیا، نتیجہ نکلا، پڑھتے چلے گئے۔ تو اکتسابی کو آپ کیا کہیں گے؟ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایکوائرڈ نالج، اور وہ ہے ریویلڈ نالج، وہبی، علم وہبی، وہی اس کے مقابلے میں۔ یہ علم اسماء کی شکل ہے کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے شمار شاخیں ہیں۔ It's all exfoliation of that potential علم الاسماء جو آدم کو دے دیا گیا۔ اور یہی وہ علم ہے کہ جو اب اس حد تک جا رہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک کامل نہ بن جائے۔ البتہ عقل انسانی اس پر کچھ اور زقند لگاتی ہے، وہ حقائق کو بھی جاننا چاہتی ہے، عقل اس کی پیاس ہے۔ حقیقت الحقائق مجھے معلوم ہو، حقیقت نفس الامری مجھے معلوم ہو، پھر یہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نظام کیسا بنانا چاہیے، عورت اور مرد کے معاملات اس کا کیا قانون ہو، کیا ضابطہ ہو، فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا بیلنس ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ ہاؤ ٹو اچیو دیز ویلیوز، ان سب کا نام عقل کے تحت جب یہ کویسٹ ہے تو اس کا نام فلسفہ ہے۔ اس کی سورس عقل ہے، عقل ہے، منطق ہے۔ اگرچہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھا ہے اس فلسفے کی بھی شکل بدلتی چلی گئی۔ کبھی وہ فلسفہ جب تک کہ سینس ڈیٹا بہت کم تھا، فزیکل سائنسز کا نالج کم تھا، سارا دار و مدار لاجک پر تھا۔ اسی لیے فلسفی کے لفظ کو اگر آپ جاننا چاہیں کہ کیا بنا ہے، فائلوسافی ہے یہ۔ فائلو ریلیٹنگ ٹو ٹنگ، لاجک، لینگویج۔ Philology is the science of languages. Philology. Philosophy. Sophy means love. Love of logic. Theosophy, love of religion. جہاں فلسفہ اور مذہب جو جڑ کر آتے ہیں وہ تھیوسفی کہلاتے ہیں، تھیوسافیکل ہال۔ تمام مذاہب کا وہ ایک بلغوبہ، اس کے تمام جو مشترک حقیقتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش، تھیوسفی، فلسفی، لو آف لاجک۔ اور آپ جو جدید ترین فلسفی ہے وہ تو لنگوسٹکس اب رہ گئے ہیں، باقی سب چیزیں گئی، اپنی اصل کی طرف پہنچ گئی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ لینگویج سے شروع ہوئی، لاجک سے شروع ہوئی اور لنگوسٹکس پر جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس فلسفے کی پھر دو شاخیں ہوئی، عمرانیات، جب صرف عقل اپنے طور پر سوچے گی، ایک انسان ہے بیٹھا سوچ رہا ہے، وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ ریاست کے بارے میں، افلاطون نے بھی ریپبلک لکھی تھی، ایسا ہونا چاہیے، یہ نظام ہونا چاہیے۔ چانکیہ جو ہے یہاں پر لکھ رہا ہے حکومت کا کیسا نظام ہونا چاہیے۔ کوئی شخص میکیاویلی ہے، کتاب لکھ رہا ہے پرنس کے نام سے کہ کیسا نظام ہونا چاہیے۔ یہ سیاست میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہ عمرانیات کے اور شعبے ہیں، سماجیات ہیں، اسی طرح جو ہے معاشیات کا نظام ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ سب عمرانیات اور ما بعد الطبیعات از دی ٹرو فلسفی۔ یہ میں شروع میں آج کے ہمارا جو لیکچر شروع ہوا تو میں نے پہلے یہ بیان، علم کلام کے 3 لیولز، پیور فلسفی کے جو پرابلمز ہیں ان کی جہاں گریپلنگ ہوتی ہے دین کے ساتھ، ایمانیات کے مسائل میں، وہ ہے ایگزیکٹ اصل فلسفہ، وہ ہے۔ اسی میں پھر اخلاقیات ہے، ایتھکس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ سائیکالوجی اس کا ایک جز ہے کہ علم النفس، انسان ہے کیا، حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت انسان سے متعلق ہے سارا یہ سائیکالوجی کا معاملہ۔ اینیمل ایلیمنٹ کے بارے میں انہوں نے خوب سمجھ لیا، صحیح سمجھا ہے، ان کی ویژن صحیح ہے، ان کی آبزرویشن صحیح ہے، لیکن دوسرے ایلیمنٹ کو جانتے ہی نہیں، وہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے، وہ ان کی لمیٹیشن ہے۔ اب ادھر آئیے علم بالقلب۔ اچھا ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جیسے سائنس بڑھ رہی ہے فلسفہ مر رہا ہے۔
جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ فلسفہ مر رہا، فلسفہ پڑھنے کے لیے کام ہوا کا ہے، کوئی زحمت کوئی اٹھائے گا؟ بھائی ایم بی اے کرو، یا یہ کہ تم انجینئرنگ کرو، کمپیوٹر پڑھو، ڈاکٹر بنو، پروفیشنز تو وہ ہیں۔ بلکہ پروفیشن کبھی ہوتا تھا، ڈاکٹری کا بڑا چارمنگ پروفیشن تھا، اٹریکٹیو تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اب تو یہ کمپیوٹر ہے، اور یہ کہ بہرحال انجینئرنگ میں بھی خاص طور پہ الیکٹریکل اور میکینیکل، اب سول انجینئرنگ کی اتنی قدر نہیں رہی ہے، ایم بی اے ہے، اکاؤنٹس ہے، یہ ہے کام کر، فلسفہ کا کو پڑھے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہو، ایک صاحب کا وہ لطیفہ ہے، ہمارے دوست ہوتے تھے عبد الرحمان، حاجی عبد الرحمان فوت ہو گئے ہیں، یہ شروع کی بات ہے، جماعت اسلامی نے پرچہ نکالا تھا تسنیم، تو وہ بھی چونکہ جماعت کے ہمدردوں میں سے تھے، تو لاہور میں یہاں سلطان کی سرائے میں بسوں کا اڈا ہوتا تھا، تو وہاں پہ کوئی ہاکر بیچ رہا تھا اخبار، تو وہاں کوئی اردو اسپیکنگ، جنہیں اب یہاں والے جو کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ کوئی اس قسم کا ایک آدمی اخبار بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی تسنیم ہے؟ میں نے کہا ماں اسے تو کوئی دل جلا ہی پڑھتے ہیں، یہ دل جلا فلسفہ پڑھے گا، خام کا تسلیم جو ہے وہ تو دل جلا ہی پڑھے گا۔ تو اس نے اس طریقے سے وہ بڑا، انہوں نے وہ اس کا جو انداز تھا اس کو خوب ریپروڈیوس کیا تھا۔ بہرحال فلسفہ مر رہا ہے، اس لیے کہ ساری قدر و قیمت اب یہ سائنس آسمان کو چھو رہی ہے، ٹیکنالوجی۔ اب آئیے دوسرا، علم بالقلب۔ یہ علم بالقلب جو ہے وہی اس کی دو قسمیں ہیں، یہ بہت اہم حصہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ ایک حصہ ہے محفوظ جو صرف انبیاء کے لیے، ایک حصہ ہے غیر محفوظ، وہ عام انسانوں کے لیے۔ یہ دل تو سب کے پاس ہی ہے نا، اور اس کا انکار ہے جو جدید ریشنسٹ نے، میں کئی مرتبہ چونکہ مولانا اصلاحی صاحب کا تذکرہ کر چکا ہوں، اختلاف جو ہے میرے، تو آج میں نوٹ کر کے لایا تھا کہ خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کی کوئی توہین، میں نے ان سے بہت اکتساب کیا ہے، میرا قرآن مجید پر غور و فکر جتنا ہے اس میں یقیناً ان سے ان کے جو اصول تھے تدبر قرآن کے، اور مولانا فراہی نے جو نظام بنایا، میں مولانا فراہی کو میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے ضمن میں ایک پورے نئے مکتبہ فکر کے مؤسس ہیں، بانی ہیں، انہی سے شروع ہوا ہے نظام القرآن کا سارا معاملہ، انہی سے اس کا آغاز ہے۔ تو اس حوالے سے میں آئی ایم ڈیپلی انڈیٹڈ ٹو بوتھ آف دیم، اس لیے میں نے اپنی مستقل سورسز میں شمار کیا ہے، 4 سورسز ہیں میرے، 2 ابوین ہیں، 2 باپ ہیں، ابو الاعلیٰ ابو الکلام، ایک لائن میں ہے تحریکی حزب اللہ اور جماعت اسلامی، ایک یہ ہی ہے میرے بزرگ فراہی اور اصلاحی، اور 2 جو ہے ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، اور 2 ہی میرے شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی۔ تو میں نے 8 افراد کو گنا ہے، تو 8 میں سے 2 وہ ہیں، تو اس لیے اس کی کوئی توہین نہیں، لیکن یہ کہ ان کے فکر میں جو بہت اونچے پہلو ہیں، تدبر قرآن کے اصول ہیں، اسلوب ہے، فطری انداز بیان ہے، یہ چیزیں بہت اونچی ہیں، اور اس سے بہت مجھے حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 2 اعتبارات سے، ایک تو یہ کہ چونکہ تصوف سے انہیں قد ہے، اس قد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے ایسے مقامات سے اس طرح گزر گئے، یا تو بالکل الٹی بات کی ہے جو حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ یہ کیا بات کی، یعنی رمضان مبارک کے تذکرے میں جب آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ فرماتے ہیں یہ روزے کے مسائل سے متعلق سوالات ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ، کہاں اس آیت کے الفاظ، اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہو کہ جو الفاظ کو اتنی اہمیت دیتا ہو، ایک ایک لفظ کے اوپر میرے ہر لفظ غالب چیدام خانہ ہے، ایسا مومل جملہ لکھ کے چل دے کہ یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا، مومل مانا انہوں نے کہا مومل ہے، مجھ سے تسلیم کیا، محمد ہے، بے معنی ہے۔ اور جب فلسفہ وجود پر میں گفتگو کروں گا کہ وہاں 4 لائنیں لکھی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور ایک حدیث کا سارا لے کر گزر گئے، کھسک گئے وہاں سے، یہ جسٹ فلپڈ فرام دیر۔ حالانکہ ایک اور حدیث موجود ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ بھی جو حدیث تھی نا آخر، لیکن اس کو اس سے غض بصر کیا، تو وہاں غض بصر ہی نہیں ہے،
ان لوگوں کے اندر ان چیزوں سے غض بصر بھی ہے اور صرف نظر بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس سے ایک طرح کا تنفر ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں. دوسرے یہ کہ چونکہ فقہ بھی ان کا موضوع نہیں تھا اور حدیث کی ان کی نگاہ میں وقت نہیں تھی، یہ دو پہلوؤں سے نظام دین کے اندر بھی انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی. میں نے ان سے دراصل یہ کہا تھا جب یہ پہلی جلد لکھی گئی تھی تفسیر کی، اور میں نے شائع کی تھی، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ باقی تفسیر نہ لکھیے. البتہ قرآن مجید کے جن مقامات پر آپ کو احساس ہو کہ خصوصی انشراح آپ کو ہوا ہے، اللہ نے کوئی خاص بات آپ پر کھول دی ہے، ورنہ تو 90% تو تفسیر وہی ہوتی ہے سب کی. ہمارے ایک دوست تھے سید ظفر الحسن، ابھی زندہ ہے، کراچی میں ہے، جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے اور ہمارے ساتھ بھی علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے. اجلائی صاحب نے انہیں بھی اپنی تفسیر بڑے شوق سے بھجوائی، اور جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کی رائے ہے؟ بڑے ظاہر بات ہے، کوئی مصنف جو ہے وہ کوئی پوچھتا ہے تو کوئی. انہوں نے کہا مولانا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا آپ کی تفسیر میں اور باقی تفسیروں میں. اب یہ ہے کہ 90% تو بہرحال وہی ہوگا نا، کہاں سے آپ اور کے فرق کر دیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ پورا کا پورا ریپیٹ کر کے اور تفسیر لکھیں، آپ کوئی خاص مقامات ہے تو ان کا کوئی، ورنہ آدمی جب طے کر لیتا ہے کہ پورا لکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں جہاں پر اس نے تدبر نہیں کیا یا اس کا ذوق نہیں ہے، اس وجہ سے بات نہیں کھلی ہے، تو وہاں وہ پھر وہ حرکتیں کرے گا جو میں نے آپ کو نوٹ کرائی. تو اس حوالے سے مولانا کا نظریہ علم جو ہے، کتاب ان کی تزکیہ نفس پڑھیے، اس قدر ڈیفیشنٹ ہے. وہ صرف دو علموں کو مانتے ہیں، علم بالحواس اور علم بالعقل، تیسرا علم مانتے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ علم مانا تو کھل جائے گا، القاء، الہام، کشف، رؤیا صادقہ، یہی تو ساری جو ہے وہ فساد کی جڑیں ان کے نزدیک. وہ تو دروازہ ہی بند کرنا چاہتے، سد باب، غلقت الابواب، دروازے سارے بند، تاکہ یہ فتنے جو ہے، یہ جو فروج ہے، یہ کھلے ہی نہ، فتنے کی جگہ ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے سر، اس لیے میں نوٹ کرا رہا ہوں، ورنہ یہ کہ میں تو بہرحال میری مستقل سورسز میں سے ہے. مولانا ان کی کتاب جو ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، آج بھی اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کا صغرا کبرا، اس کے مباحث میں میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے میرے لیے، ایک علمی. اور میری سوچ جو ہے اس کے اندر اس کی جو میری تحریکی فکر ہے اس کے بننے میں